میں عورتوں سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. جو عورت بھی دوسرے نکاح کو پسند نہیں کرتی، جو عورت دوسرا نکاح پسند ہی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو دوسری بیوی لانا پسند نہیں کرتی، ایسے لوگوں کو گالیاں دیتی، بد دعا دیتی، نفرت کرتی ہے، تو میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے، کیا آپ کا ایمان قرآن پر ہے؟ کیا آپ کا ایمان اللہ پر ہے؟ تو پھر شوہر آپ کا اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق عمل کرنا چاہ رہا تو آپ رکاوٹ کیوں بنتے؟ سوچو، آپ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ انصاف کے بغیر کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کرتا، ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی حکم تو نہیں دیتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہے. تو پھر سورہ نساء آیت نمبر 3، اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارا شوہر قرآن کے مطابق ہی تو عمل کرنے کا کرنا چاہتا ہے، تو تم اسے کیوں روکتی؟ قرآن کے مطابق عمل کرنے سے کیوں روکتی؟ تمہارا ایمان ہے پھر؟ کہاں ہے پھر اللہ پر ایمان؟ کہاں ہے پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان؟ پہلی چیز یہ یاد رکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم اور یہ قرآن کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 3 آپ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن کے کچھ حصے کو تو آپ پسند کرتی ہیں اور کچھ حصے کو پسند نہیں کرتی. سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے مطابق عذاب کے مستحق ہے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر آپ کو اس پر اعتراض کیوں؟ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 9 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ آیت ہے ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا. عمل پورے برباد ہو جاتے اگر اللہ کے کسی حکم سے آپ ناخوش ہوئے تو. اس آیت کو دلیل دے کر شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا اور لوگوں کو نفرت دلانا، یہ دین اسلام سے مرتد ہونا شمار کیا جائے گا. اللہ کے کسی بھی حکم کو، قرآن کی کسی بھی آیت کو اگر تم نفرت کرتے، لوگوں کو اس سے روکتے اور پسند نہیں کرتے، تو یہ پھر اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہے. تو سوچو، اللہ کے لیے سوچو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر دوسری شادی کرنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو نعوذ باللہ انبیاء نے غلطی کی تھی. یاد رکھو، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. ہر نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. تو یہ جتنے بھی انبیاء ایک سے زیادہ شادیاں کرے، کیا وہ سب غلط کرے؟ نعوذ باللہ، گناہ کرے، نعوذ باللہ. اور ہمارے صحابہ میں بھی اکثر صحابہ، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 یا 5 نکاح ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 یا 6 نکاح ہوئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بیویاں تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں تھیں. تو پھر کیا یہ سب غلط کرے؟ اب یہ 9 بیویاں کیسی تھی؟ کسی کا طلاق ہو گیا، کسی کا انتقال ہوا تو بعد میں نکاح ہوا، تو بہرحال 9 بیویاں، 8 بیویاں. تو یہ ہمارے صحابہ غلط کرے، ہمارے صحابہ اور ہمارے نبیوں کے ساتھ غلطی ہوئی، نعوذ باللہ. آپ بد دعائیں دیتی ہیں، تو یہ بد دعائیں کس کو لگتی ہے؟ یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہے. پھر اسی طرح تم صحابیہ سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہے نا، تم صحابیہ سے زیادہ عزت والی تو نہیں ہو سکتی نا، چاہے لاکھوں نمازیں پڑھ لے، آپ پوری راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گزار لو، صحابیات سے بھی زیادہ عائشہ، حفصہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتی نا. تو جب وہ لوگ شادیوں پر اعتراض نہیں کرے، ایک سے زیادہ شادیوں پر کبھی نفرت کا اظہار نہیں کرے، تو تم کون ہوتی ہو نفرت کرنے والی، جھگڑا کرنے والی اور اپنے شوہر کو اس سے روکنے والی، ہنگامہ کرنے والی؟ تم اپنی آخرت برباد کر رہی ہو. یہ عمل کر کے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہوئے، قرآن کی آیت پر اعتراض کرتے ہوئے آپ اپنا راستہ جہنم میں بنا رہی ہو، جہنم میں. یاد رکھو. پھر اسی طرح رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے، لیکن تم پراپرٹی کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے اپنی بہن کے اوپر ظلم کرتی ہو، اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتی. یاد رکھو. پھر اسی طرح اگر آخری بات یہ ہے کہ تمہارا شوہر زنا کرتا ہے تو تمہیں پسند آتا ہے، تمہارا شوہر ایک سے زیادہ افیئرس رکھتا ہے تو تمہیں پسند آتا ہے، تم کو نہیں معلوم. اسی لیے آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا، بیوی ہے لیکن اس کی ہی بہن کے ساتھ افیئر رکھتا ہے نا. جب تک حمل نہیں ٹھہرتا اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اپنی سالیوں کو لے کے بھاگ جاتے، پڑوسیوں کو لے کے بھاگ جاتے. کیا کیا حالات دیکھ رہے ہیں آج ہم، کس کس کے ساتھ رشتہ ہے، یہ زنا کر رہے ہیں.
اگر ٹھیک ہے آس پاس میں اگر وہ نہیں کر سکتا تو جاتا زنا کے اڈوں میں جا کے 500 1000 روپے دے کے زنا کر کے آ رہا. آج آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات, زنا کر کے آ رہا. اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں نا, آج میڈیا میں بھی نیوز میں بھی معلوم ہو جاتا نا, اپنے شوہر کو لائیو میں پکڑ لی. کون؟ یہ صحیح پکڑا گیا, فلاں آفیسر پکڑا گیا, فلاں جگہ انہیں پکڑا گیا, زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. کیوں ہو رہا؟ اسی لیے ہو رہا ہو. آپ نہیں کرنے دیتی ان کو نکاح تو وہ زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے. اور جتنے بھی لوگ گوا بول کے جاتے, بینکاک بول کے جاتے, دبئی بول کے جاتے نا, یہ سب بھی کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے زنا کر کے آتے ہیں. زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں وہاں پر. جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر جس کے پاس ہے وہ اکیلا بچا, اس کے علاوہ باقی سب زنا میں ملوث ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے؟ تو اس سے بہتر ہے نا کسی عورت کو اگر وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھے. اور آخری بات یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھنا میری بہنوں, اگر تمہارا شوہر مر جاتا تو کیا تمہارے لیے دوسری شادی کرنے کی خواہش نہیں ہوتی؟ اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیا وہ چھوٹے بچوں کو لے کے ایسے ہی زندگی پوری گزار لیتی؟ ہاں جذبات میں تو آپ بول سکتے ہیں, ہاں ہم دوسرے مرد کے بارے میں, دوسرے شوہر کے تعلق سے ہم خیال بھی نہیں کر سکتے. جیسے ہی مرد مر گیا, شوہر مر گیا, روتے دھوتے 8 دن 10 دن, مہینہ 2 مہینے 4 مہینہ 6 مہینہ, اس کے بعد تو ضرور پھر دل خواہش, کیونکہ اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھا شہواتیں ہیں, ضرور خواہش پیدا ہوتی. اگر تمہارا شوہر مر گیا تو کیا تم دوسرا نکاح کرنا نہیں پسند کرتی؟ تمہارے بچوں کے لیے ایک باپ کا سہارا ہونا ایک ضرورت ہے. زندگی پوری جینا ہے, کیسے زندگی گزارے؟ خالی محنت کر لیتے ہوئے, کام کر لیتے ہوئے زندگی گزار لیتے بغیر شوہر کے؟ یاد رکھو ایسا نہیں ہوتا نا, ایسا نہیں ہوتا نا. تو وہ بھی تمہاری بہن ہے, وہ بھی ایک مسلمان ہے تو تمہاری بہن ہے, ایمان والی ہے, تو بیچاری وہ کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے, اپنا پیٹ بھرنے, کسی کے گھر میں جا کے برتن صاف کرتی ہے, کسی کے گھر صاف کرتی ہے, کسی کے پاس جا کے فیکٹری میں کام کرتی ہے, کہاں کہاں محنت کرتی ہے بیچاری. وہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن اس کو دیکھنے والا بری نگاہ سے دیکھتا, گندی نگاہ سے دیکھتا, شہوت کی نگاہ سے دیکھتا. اسے کوئی بیوی بنانا نہیں چاہتا, لیکن اس کے اوپر نگاہ ہوتی ہے. اگر ایک گھر میں کوئی کام کرتی ہے عورت تو اس کے اوپر ایک مرد کی بھی برا نگاہ ہوتی ہے, اور اسی طرح اس کے بچے بھی جو 10th کلاس انٹر پڑھنے والے, اس کی بھی بری نگاہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس مرد کا باپ جو بوڑھا ہوتا ہے 60-70 سال کا, اس کی بھی بری نگاہ ہوتی ہے. موقع ملے تو اس کے ساتھ زنا کرنا بول کے سب دیکھتے ہیں. آج اتنا گندا معاشرہ ہو گیا ہے, تو اس کو زنا میں جانے دوں گی؟ اس کو زنا کرنے دیں گے؟ بدکاری کرنے دیں گے؟ سب شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بیچاری وہ اپنے پیٹ کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہے. آج 100 روپے کے لیے زنا ہو جاتا. آج کہاں کام کر کے زندگی گزارے؟ وہ جہاں بھی کام کرے وہاں پر کوئی نہ کوئی مرد اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا ہوتا ہے, اس کو بری نگاہ سے دیکھنے والا ہوتا ہے. کہاں بچے گی وہ؟ اپنی عزت کیسے بچا سکتی ہے؟ اگر وہ شادی کرے گی تبھی تو اس کی عزت بچ سکتی ہے. سوچو, غور کرو اس مسئلے.